السلام علیکم پیارے دوستو۔ ظالم یزید جو بڑا ہی گھٹیا اور شیطان تھا، جو اپنی حکومت سے انسانیت کا چہرہ بگاڑنا چاہتا تھا، اور یزید شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین اس کی بیعت کر لے، اور وہ یہ خوب جانتا تھا جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے تب تک وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا، اور یزید کے اسی ڈر اور خوف نے امام حسین اور ان کے گھر والوں کو گھیر کر ان کو اپنی حکومت کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ مگر حضرت امام حسین نے انسانیت کی ایک زندہ مثال پیش کرتے ہوئے یزید کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا اور یزید کے ہر ظلم و ستم کو سہن کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں امام حسین اور ان کے گھر والوں پر 7 محرم کے دن دریائے فرات کا پانی ان لوگوں پر بند کر دیا گیا تاکہ وہ پیاسے رہے، اور طرح طرح کے ظلم و ستم آپ کے اوپر کرنے شروع کر دیے۔ پھر کربلا کے میدان میں 8 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے 2 دوستوں کی یاد آئی، جن میں پہلا تو کوفہ میں رہنے والا ایک آپ کے بچپن کا دوست تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا، اور دوسرا کربلا سے بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجا کے نام امام حسین نے ایک خط لکھا جس کا نام راجا سمدر گپت تھا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر آپ کو عجیب ضرور لگا ہوگا، مگر اس رشتے کا کیا اتہاس رہا ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو حبیب ابن مظاہر کا واقعہ بتاتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا ہندو راجا ہے جس کو حضرت امام حسین نے خط لکھا تھا اور مدد کے لیے بلایا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو حبیب ابن مظاہر کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت امام حسین کے بچپن کے دوست تھے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد آپ کا لکھا ہوا ایک خط لے کر کوفہ میں حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچا۔ اس وقت حبیب اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنا پہلا نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اتنے میں کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دیا۔ اندر سے حبیب نے آواز لگائی کہ کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں حضرت امام حسین کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی حبیب ابن مظاہر نے اپنے منہ سے نوالا باہر نکالا اور فوراً گھر کے دروازے کی طرف دوڑا اور جلدی سے دروازے کو کھول دیا۔ حبیب نے جیسے ہی دروازے کو کھول دیا تو وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے امام حسین کا ایک قاصد کھڑا ہوا ہے۔ حبیب نے جلدی سے اس قاصد کا ماتھا چوما، اس کے ہاتھ چومے، اور جلدی سے اس کے ہاتھوں سے وہ خط لے لیا اور اس خط کو دیکھنے لگے۔ خط کو دیکھتے ہی حبیب ابن مظاہر رونے لگے۔ شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر حبیب کی بیوی دوڑتے ہوئے شوہر کے پاس آئی اور شوہر سے پوچھا کہ اے حبیب، کیا ہوا؟ آپ رونے کیوں لگے ہو؟ تو یہ سن کر حبیب نے کہا، دیکھو اس خط کے اوپر حسین ابن فاطمہ لکھا ہوا ہے، ضرور اس میں کوئی بری خبر ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کے یہاں پر خط لکھ کر بھیجتا ہے، اگر اس خط کے اوپر خود کے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا تو اس خط میں کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر ہے، اور اگر اس خط کے اوپر خود کے نام کے ساتھ میں ماں کا نام لکھا ہوا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس خط میں کوئی نہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ اسی طرح سے اس خط کے اوپر حسین ابن فاطمہ لکھا ہوا تھا، اسی لیے دیکھ کر حبیب ابن مظاہر رونے لگے۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کا وہ خط کھولا اور اس کو پڑھنے لگے۔ امام حسین نے اس خط میں لکھا تھا، اے حبیب، اگر تم آنا چاہتے ہو تو جلدی کر کے کربلا کے میدان میں آ جاؤ، میں اپنے بہنوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں موجود ہوں۔ یوم عاشورہ کے بعد یعنی 10 محرم کے بعد میں تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی تم میری کبھی بھی زیارت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ پڑھتے ہی حبیب ابن مظاہر رونے لگے۔ روتے روتے اپنی بیوی کی طرف انہوں نے دیکھا اور سوچنے لگے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس بات کو تو ذرا جان لوں۔ یہ سوچ کر اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، امام حسین نے مجھ کو یاد کیا ہے، لیکن اگر میں چلا گیا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حبیب کی بیوی نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو حضرت فاطمہ کے لال نے پکارا ہے اور آپ بہانے بنا رہے ہو۔ اگر تم نہیں جا سکتے تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر حبیب ابن مظاہر کہنے لگے، اے بیگم، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد میں حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے۔ امام حسین نے دور سے ہی اپنے بچپن کے دوست کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اسی لیے آپ اس کے استقبال کے لیے اپنے قافلے والوں کے ساتھ میں پہنچے اور سبھی نے نعرہ تکبیر کی صدائیں لگا دی۔
جب نعرہ تکبیر کی صدائے خیمے میں بیٹھی بی بی زینب نے سنی تو فضا سے کہنے لگی، اے فضا، یہ میدان میں شور کیسا ہے؟ کہیں جنگ تو شروع نہیں ہو گئی؟ تو یہ سن کر فضا نے کہا، بی بی، جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ سن کر بی بی زینب نے یہ کہا، اے فضا، حبیب تک میرا سلام پہنچایا جائے۔ پیارے دوستو، جب یہ بات حبیب تک پہنچی کہ بی بی زینب نے آپ تک سلام پہنچایا ہے تو حبیب نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اپنے بال کھول کر کہنے لگا، یا اللہ، یہ کیسا وقت آ گیا ہے، آل محمد پر آج آقا اپنے غلاموں تک سلام بھیج رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد میں 10 محرم کے دن کربلا کی جنگ شروع ہو گئی اور سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر نے اپنی شہادت دے کر اپنی وفا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئے۔ میرے دوستو، یہ تو ہو گئی امام حسین کی پہلے خط کی لکھی ہوئی بات۔ اب آپ کو 8 محرم کے دن لکھے ہوئے دوسرے خط کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کربلا سے بہت دور ہندوستان کے ایک ہندو راجا کے نام لکھا گیا تھا، جس کا نام راجا سمدر گپت تھا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ راجا سمدر گپت کا امام حسین سے کیا ناطہ تھا، یعنی کہ امام حسین اور راجا سمدر گپت کا کیا رشتہ تھا، اور حضرت امام حسین نے کیوں اس ہندو راجا کو خط لکھا۔ پہلے دوستو، حسینی برہمنوں کی اور اس ہندو راجا کو امام حسین نے خط لکھنے کے بارے میں اتہاس کاروں کی الگ الگ رائے ہے، تو اسی میں سے ہم آپ کو جھوٹ اور سچ دونوں بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اس کا نام راہب دت تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی شادی کو تو بہت وقت گزر گیا تھا، لیکن اس کو کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت امام حسین کے بارے میں سنا، تو وہ فوراً ان سے ملنے کے لیے عراق پہنچ گیا۔ عراق پہنچ کر راہب دت کی ملاقات جب امام حسین سے ہوئی تو حضرت امام حسین نے راہب دت کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اب راہب دت کی وہ خواہش پوری ہو گئی کہ جس کے لیے وہ حضرت امام حسین کے پاس آیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ بس اسی دن سے راہب دت امام حسین کو ماننے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب یزید نے امام حسین کو ان کے گھر والوں کے ساتھ گھیر لیا تھا تو راہب دت اس وقت عراق کے ہی کسی آس پاس علاقے میں موجود تھے۔ انہوں نے جب اس بات کی خبر سنی تو فوراً اپنے بیٹوں اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا پہنچ گئے تھے۔ نہ صرف وہاں پر پہنچے تھے بلکہ اس جنگ میں شامل ہو کر انہوں نے یزیدی فوج کا مقابلہ بھی کیا تھا، اور اس جنگ میں سوائے راہب دت کے ان کے سارے بیٹے اور ان کے سارے ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں راہب دت اور ان کے ساتھیوں کی اولادوں کو ہی حسینی برہمن کہا جانے لگا، کہ جو اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ لیکن دوستو، وہی دوسری طرف کچھ دوسرے اتہاس کار حسینی برہمنوں سے جڑی ہوئی اس کہانی کو پوری طرح سے جھوٹا بتاتے ہیں، اور ان کے مطابق سچائی یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا تو حضرت امام حسین نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط روانہ کیے تھے۔ ان خطوں میں سے پہلا خط تو حضرت امام حسین نے اپنے دوست حبیب کو روانہ کیا تھا، جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروعات میں بتایا ہے، جبکہ دوسرا خط ایک ہندوستان کے راجا کہ جس کو سمدر گپت کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو بھیجا تھا۔ دراصل سمدر گپت حضرت امام حسین کا سسرال کی طرف سے رشتہ دار تھا، کیونکہ دوستو امام حسین کی ایک بیوی کہ جن کا نام شہر بانو تھا، وہ ایران کے ایک حکمران یعنی یزگرد کی بیٹی تھی، اور یزگرد کی ہی ایک بڑی بیٹی اس کی شادی ہندوستان کے ایک راجا یعنی چندر گپت کے ساتھ کی گئی تھی۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا یعنی سمدر گپت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہی وہ سمدر گپت تھا کہ جس کو امام حسین نے خط لکھا تھا، یعنی رشتے میں سمدر گپت کے حضرت امام حسین کھالو لگا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خط ملتے ہی سمدر گپت نے ایک سپہ سالار کے ہاتھوں میں کمان سونپ کر ایک بڑی فوج کربلا کی طرف روانہ کر دی تھی، اور جس کمانڈر کے انڈر اس فوج کو روانہ کیا گیا تھا اسی سپہ سالار کا نام ہی راہب دت تھا۔ جب تک یہ فوج عراق کے شہر یعنی کربلا پہنچ پائی تھی تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یعنی حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ جنگ بھی پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں مختار ثقفی کے ساتھ مل کر اس فوج نے حضرت امام حسین کے دشمنوں کے ساتھ یعنی یزیدیوں کے ساتھ
جنگ لڑی تھی۔ فی الحال دوستو آگے جو بھی ہوا ہو، لیکن ہندوستان سے امام حسین کی مدد کے لیے کربلا جانے والی اسی فوج کے سپاہیوں کی اولادوں کو ہی آگے چل کر حسینی برہمن کے نام سے جانا جانے لگا۔ اب بات کریں ان دونوں کہانیوں میں سے آخر سچی کہانی کون سی ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ زیادہ تر اتہاس کار ہے جو دوسری والی کہانی یعنی سمدر گپت سے جڑی ہوئی کہانی پر یقین رکھتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سمدر گپت نے ہی اپنی فوج کو امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کی طرف بھیجا تھا، اور اسی فوج کے سپاہیوں کی اولادوں کو اور سپاہیوں کو حسینی برہمن کے نام سے جانا جانے لگا۔